جب رب کا دیدار کر لیا اور پھر واپس رب کائنات کے حکم سے تشریف لے آئے امت کی خاطر، حضور کیا اب پریشان نہ رہتے ہیں؟ رب کائنات نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، ہم تمہیں وہ تحفہ دیتے ہیں تیرے تم پر بھی نعمت ہوگی، تیری امت پر بھی نعمت ہوگی۔ اب تو جلوہ تھا نا، عرش پہ بلا کے کروایا ہے اور آج یہاں کی باتیں کی ہیں۔ فرمایا اب تم جہاد میں ہو، مکہ میں ہو، مدینہ میں ہو، ریاست کا نظام چلا رہے ہو، آپ تجارت کر رہے ہو، فوج کی تیاری کر رہے ہو، جس جگہ پر بھی ہو ہم تمہیں ایسا تحفہ دے گی نا، جب بھی ہمارا خیال ہے بس نیت کر کے ہم سے کلام شروع کر دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کر دینا؟ کلام شروع کر دینا۔ لوگ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ رب کائنات نے 5 وقت ہمیں بلایا ہے۔ اے میرے بندے، اے میرے مومن، اے مسلمان، آ ہم سے بات کر، کچھ باتیں ہماری سن، کچھ اپنی سنا۔ کیا کر؟ کچھ باتیں ہماری سن، کچھ اپنی سنا۔ ہم کیا کہتے ہیں نماز میں؟ قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ کس کی باتیں ہیں؟ بولو، کس کی باتیں ہیں؟ رب کائنات کی باتیں ہیں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یوں سمجھے رب کائنات ہم سے گفتگو فرما رہا ہے، ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ رب کائنات ہم سے محبت کا بڑے انداز باتیں کر رہا ہے۔ جب رب کائنات کی باتیں ختم ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت ختم ہوتی ہے، ہم رب کائنات کی تعریف کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تو شعر میں جا کے التحیات للہ الصلوات والطیبات، کیا کہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ کس سے بات کر رہے ہیں؟ پہلے رب کائنات تم سے مخاطب تھا، تم سے باتیں کر رہا تھا قرآن کی شکل میں۔ جب تم اس کی باتیں مکمل ہوئی، تم نے اپنا قیام مکمل کیا، رکوع مکمل کیا، سجدے مکمل کیے، رب کائنات میں بندے آرام سے بیٹھ جا، سکون کے ساتھ بیٹھ جا۔ اب ماں کیا بات کرتا ہے؟ بندہ کہتا ہے التحیات للہ الصلوات والطیبات، مولا میری ساری عبادت قولی فعلی عملی جو بھی عبادت ہے کس کے لیے ہے؟ تیرے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ یہ جملہ کس نے کہا تھا اور کہاں کہاں کہا گیا تھا؟ حضور کی ساری حدیث سے والا ذخیرہ زمین پر رب کائنات کے محبوب نے فرمایا، یہ وہ حدیث ہے رب کائنات کے محبوب نے رب کائنات خاص جلدی میں جا کر بیان فرمایا، خلوتوں میں جا کر، جہاں رب کائنات کوئی نہیں رب کائنات کے علاوہ رب تھا، رب کا محبوب تھا، وہاں جملہ فرمایا یا اللہ میں اور کچھ لے کر نہیں ہے، بس یہ التحیات للہ الصلوات والطیبات۔ یہ کہاں جملہ فرمایا؟ رب کائنات سے بات ہو رہی ہے، رب کائنات خلوتوں میں جا کر محبوب کو اپنا جلوہ کروا رہا ہے، اس جلوہ میں رب کائنات محبوب اللہ سے عرض کر رہا ہے، رب کائنات سے مخاطب ہے۔ رب کائنات آپ سے کیا فرمایا؟ السلام علیکہ ایھا النبی، کیا فرمایا؟ اب یہاں بات ہو گئی نا، پہلے حضور نے فرمایا عرض کی مولا کی بارگاہ میں، پھر رب کائنات نے حضور کو فرمایا محبوب تم پر سلام ہو، تم پر رحمت ہو، السلام علیکہ ایھا النبی، فرمایا محبوب تم پر سلام ہو، تم پر رحمت ہو، تم پر میرا کرم ہو، فضل ہو۔ رب کائنات نے محبوب نے فرمایا یا اللہ ان خلوتوں میں تم سے کلام ہو رہا تھا اور تم نے آپ نے میری ذات پہ سلام کر بھیجا ہے، امت تو ابھی فرش پر سوئی ہوئی ہے، امت تو ابھی فرش پر کیا ہے؟ سوئی ہوئی ہے، اور میں نے کبھی، میرا یہ عادت ہی نہیں ہے کہ جو نعمت تیری بارگاہ سے مجھے ملے اور امت میں شامل نہ کروں۔ یا خلوتوں میں امت یاد آ رہی ہے، رب کائنات نے محبوب نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یا اللہ اگر تو میری ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے تو میں اپنے جو خالص بندے ہیں نا، جو میرے غلام ہیں، یا اللہ ان کو اس میں شامل کر لے، سبحان اللہ، شامل فرما لے۔ کیا بڑی بات پیار میں یاد آئی، مثال دینی ہے، ٹائم بہت ہو گیا پہلے، ایک مثال بڑی پیار ذہن میں آئی ہے اور تم انشاءاللہ محسوس کرو اس بات کو۔ اب ہر بندہ کہتا ہے نماز میں ہوتا ہوں، نماز میں کیسے محسوس کروں، کیا سمجھوں، کیسے نماز میں یہ خیال آئے، اور کیسے میراج اور چسکا ہے، مزہ مجھے بھی آنا چاہیے کہ رب کائنات کا دیدار ہو رہا ہے۔ اس کی مثال تمہیں دیتا ہوں۔ ایک بندہ نبینہ ہے، کیا ہے؟ نبینہ ہے، وہ چلا گیا بادشاہ کی کچہری میں، بادشاہ کے دربار میں،
اس کو نظر تو نہیں آتا، اس کو نظر تو نہیں آتا، اس کی رسائی کہاں تک ہے؟ مالو بادشاہ وقت ہے، بادشاہ کی اس گلی بار کچاری ہے، وہاں تک رسائی ہو چکی ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا ہے وہ نبینا۔ ایک وہ شخص ہے جو ہے تو بینا دیکھ سکتا ہے لیکن رسائی بادشاہ کی کچہری تک نہیں ہے، اس کی رسائی کو بادشاہ یعنی مولا کی کچہری تک نہیں ہے، بادشاہ کی کچہری تک نہیں ہے۔ اب دیکھو جو نبینا ہے نا اس کو نظر تو نہیں آتا، بیٹھا بڑی عدد سے بیٹھا ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں، جھکائی ہوئی ہیں، دل میں تصور یہ ہے مجھے تو نظر نہیں آتا، جس کی بارے میں بیٹھا ہوا وہ تو دیکھ رہا ہے، جس کی بارے میں بیٹھا ہوا وہ تو یہ کر رہا ہے، مجھے تو نظر نہیں آتا، آنکھیں نہیں ہے، نظر نہیں ہے، نبی نہ ہو، لیکن جس دربار میں بیٹھا ہوا ہوں بادشاہ کے سامنے، بادشاہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، جس بادشاہ کو جو جس کی بارے میں مجھے کچھ ملنا ہے میں نے کو دینے آیا ہوں۔ جو نبینا شخص ہوگا، غریب ہوگا، وہ بادشاہ کو دینے آیا ہے، وہ تو لینے آیا ہے نا، دینا تو بادشاہ نے ہے۔ جب بندہ مومن رب کائنات کی بارگاہ مسجد میں آتا ہے اور رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، لوگوں جواب یعنی ہم گندے ہیں، گناہوں سے لت پت ہیں، نہیں تصور آتا کہ ہم مولا کو دیکھ رہے ہیں، ہم روحانی طور پہ اندھے ہیں، نبینے ہیں، ہماری روحانیت مر چکی ہوئی ہے۔ یہ تصور کر کے پڑھنے کو نماز یار ہمیں تو نظر مولا نہیں آتا، مولا کو تو ہم نظر آ رہے ہیں، سبحان اللہ، مولا کو تو ہم کیا کرتا ہے نظر آ رہے ہیں۔ تو لہذا مومنوں نماز وہ تحفہ ہے جسے سرکار فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور ساری کی ساری نماز پڑھ کے جب غور کر کے دیکھیں کہ ساری کی ساری نماز میں رب کے